شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری بہنوں، اپنے گھروں میں یہ سورت 3 مرتبہ لازمی پڑھا کرو۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوگی۔ ایسے گھر کی اولادیں ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں اور اس سورت کی برکت سے اس گھر میں ہمیشہ خوشحالی آتی رہتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا وظیفہ اولاد کی تربیت، ان کی بہتری اور ان کی کامیابی کے حوالے سے ہے کہ جو عورت اپنے گھر میں 3 مرتبہ یہ سورت روزانہ پڑھتی ہے، اس کی اولاد کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ایسے گھر کی اولادیں ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں اور اس سورت کی برکت سے ہمیشہ ان کی اولاد ترقی کی راہ پر گامزن رہتی ہے۔ جس گھر میں عورتیں یہ سورت اپنی اولاد کی ترقی کے لیے پڑھتی ہیں یا ان کی کامیابی کے لیے اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس سورت کی برکت سے ان کے گھروں میں ہمیشہ خوشحالی رہتی ہے۔ ان کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتی ہے، اسے کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ شیطانی طاقتوں اور نظر بد سے محفوظ رہتی ہے اور ماں باپ کے لیے خوشیوں کا پیغام لاتی ہے، ان کا نام روشن کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوش نصیب انسان ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 3 ایسے خوش نصیب مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کی اولاد مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے، اور یہ ایسے برکت والے مرد اور عورتیں ہیں کہ جن گھروں میں بھی ہوں گے وہاں فقر و فاقہ، تنگ دستیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئیں گی، اور وہ گھر جتنا بھی مال خرچ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دگنا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ان 3 خوش نصیب مردوں اور عورتوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بھی سماعت فرما لیجیے، اور یہ واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک دہریہ ان کے پاس آیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبعی طور پر خود بخود بنی ہے اور خود بخود چل رہی ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور وہ کہتا کہ یہ سب ایک طبی کارخانہ ہے جبکہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور اس نے چیلنج کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا عالم ہو اسے میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں اور اسے غلط ثابت کر سکوں۔ اس نے کہا کہ لوگ غلطی میں مبتلا ہیں اور اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس زمانے میں سب سے بڑے عالم دین جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مہدین امام صاحب کے پاس ایک آدمی بھیجا اور پیغام دیا کہ امام صاحب تشریف لے کر آئیں اور اس داہریے سے بحث کریں۔ رات کا وقت تھا کہ رات کو ہی خلیفہ وقت کا دربار لگا ہوا تھا۔ آدمی نے امام صاحب سے کہا کہ وہ تشریف لے کر جائیں اور اس داہریے سے بحث کریں اور اس کو سمجھا کر سیدھے راستے پر لے آئیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے جسے دریائے درجہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے جبکہ دوسری جانب شہر تھا۔ امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے اور دریا پار کر کے انہیں وہاں جانا تھا۔ امام صاحب کافی دیر سے دربار میں پہنچے اور اس دوران اس داہریے نے اپنا فتنہ برپا کیا ہوا تھا۔ اس نے خلیفہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ امام صاحب نے نہیں آنا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ کوئی بہت بڑا فلسفی دربار میں آیا بیٹھا ہے اور وہ اس سے نمٹ نہیں سکیں گے، لہٰذا مزید انتظار کرنے کے بجائے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ میرا فلسفہ ہی سچ ہے اور خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے ناظرین، وہ دہریہ دربار میں بیٹھا شیخیاں بکیر رہا تھا۔ جب کافی وقت بیت گیا تو امام صاحب دربار میں حاضر ہوئے اور صدا لگانے والے نے آواز دی کہ امام صاحب آ گئے ہیں۔ امام صاحب دربار میں پہنچے تو خلیفہ وقت وہاں موجود تھا اور اس کے تمام وزراء بھی اس کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ وہ داہریہ بھی وہاں بیٹھا تھا، مناظرے سے قبل ہی اپنی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ امام صاحب کو دیکھتے ہی تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے اور امام صاحب کا استقبال کیا۔ خلیفہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت، آپ اتنی دیر سے تشریف کیوں لائے ہیں؟ شام کے وقت آپ کے پاس قاصد بھیجا تھا جبکہ اس وقت آدھی رات بیت چکی ہے، اتنی تاخیر کی آخر وجہ کیا بنی؟ یہ ایک شاہی حکم تھا جس کی تعمیل جلد سے جلد ہونی چاہیے تھی۔
ناظرین، یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے جس کے سبب مجھے تاخیر کا سامنا ہوا۔ زندگی بھر میں نے ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ درباری یہ سن کر امام صاحب کے چہرے کی جانب متوجہ ہوئے کہ آخر کیا واقعہ پیش آیا تھا، تو آپ نے کہا کہ جب میں شاہی محل میں آنے کے لیے گھر سے نکلا تو مجھے دریا پر کوئی کشتی نظر نہ آئی۔ گھپ اندھیرا تھا اور دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ اب دریا کو کس طرح پار کروں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ دریا کے اندر سے لکڑی کے بنے ہوئے شاندار تختے نمودار ہونا شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے گئے۔ میں حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ دریا سے مچھلی نکل سکتی ہے، موتی نکل سکتے ہیں، لیکن یہ بنے بنائے تختے کہاں سے نکل آ رہے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ وہ تختے خود بخود آپس میں جڑنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک کشتی کی شکل اختیار کی۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ کشتی کس طرح بن گئی اور ان تختوں کو کون جوڑ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تختے اوپر نیچے خود بخود ایک دوسرے سے جڑتے چلے جا رہے تھے کہ اسی دوران دریا میں سے لوہے کی کیل نکلنا شروع ہوئے اور خود بخود تختوں کے اوپر وہ کیلیں نہایت ہی خوبصورت ترتیب سے لگنے لگیں۔ میں نے دیکھا کہ تختوں کے درمیان درزیں تھیں جن سے دریا کا پانی اندر داخل ہو سکتا تھا کہ اچانک دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلا اور کشتی کے اندر ان درزوں میں خود بخود بھرنا شروع ہو گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر شدید حیرت میں مبتلا تھا کہ اتنی دیر میں وہ کشتی خود بخود میری جانب بڑھنے لگی، گویا مجھے اپنے اندر سوار کرنا چاہتی ہو۔ لہٰذا میں اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا اور وہ کشتی بغیر کسی ملاح کے مجھے اپنے ساتھ لیے شاہی محلوں کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ کشتی شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور جھک کر وہاں کھڑی ہو گئی۔ لہٰذا میں اس کشتی سے باہر اترا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ گھنٹہ بھر پہلے کنارے پر یہ سارا معاملہ دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے میں دربار میں دیر سے پہنچا ہوں اور دیر سے پہنچنے پر میں امیر المومنین سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین، داہریہ جو کہ قریب ہی کھڑا یہ تمام واقعہ سن رہا تھا بولا کہ امام صاحب، میں نے تو سن رکھا تھا کہ آپ دین اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں اور نہایت ہی قابل انسان ہیں، لیکن آپ تو بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود کشتی نکل آئے، خود ہی جڑنے لگے اور خود ہی ان پر روغن لگ جائے، وہ کشتی آپ کو لے کر خود ہی دریا پار کر جائے اور خود جھک کر آپ کو نیچے اتار دے؟ کیا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ آپ جیسے بڑے عالم اور فاضل دانشور امام سے ایسی بات کی تو توقع نہیں تھی کہ آپ تو صریحاً نادانوں اور بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، داہریے کی یہ بات سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ کیا میری بات آپ کو بے وقوفوں والی لگتی ہے کہ ایک کشتی تو خود بخود بن نہ سکے، اس کے تختے تو خود بخود نہ جڑ سکیں، اس میں میخیں تو خود بخود نہ ٹھک سکیں، اس پر خود بخود روغن نہ چل سکے اور خود بخود بغیر کسی ملاح کے ایک کشتی تو نہ چل سکے؟ اور آپ خود فرمائیے کہ اتنی بڑی کائنات جس کی چھت پر آسمان ہے، جس کا فرش زمین کا ہے، جس کی فضا میں لاکھوں پرندے اڑ رہے ہیں، اس کے سمندر میں لاکھوں جانور تیر رہے ہیں، تو بتائیے کہ یہ تمام کائنات خود بخود کیسے بن گئی اور خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ آپ نے جو بات کہی اور جو دعویٰ آپ نے کیا ہے، کیا وہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک معمولی سی کشتی تو بغیر کسی بنانے والے کے نہ بن سکے، تو اتنا بڑا جہان بغیر کسی بنانے اور چلانے والے کے کیسے بن سکتا ہے؟ تو بتائیے، آپ بڑے بے وقوف ہیں یا میں بڑا بے وقوف ہوں؟ آپ کی باتیں بچوں جیسی ہیں یا میری باتیں بچوں جیسی ہیں؟ آپ کم عقل ہیں یا میں کم عقل ہوں؟ ناظرین، امام صاحب کی یہ دانش مندانہ گفتگو سن کر وہ داہریہ طیش میں آ گیا اور اسی دربار میں بیٹھے بیٹھے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کی مرضی و منشا اور اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مرد اور عورتیں خوش نصیب ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس گھر میں بھی ایسے مرد اور عورتیں ہوں گی، اس گھر پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوں گی۔ ایسے گھر پر دن رات اللہ کی رحمتیں بارش بن کر برستی ہیں۔ پہلے وہ خاتون جس کا شوہر اپنے بچوں کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملا ہو
اور وہ خاتون تن تنہا بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کرتی ہو اور اپنی عزت اور ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کا ہر وقت شکر ادا کرتی ہو۔ دوسری وہ خاتون جو صلہ رحمی کرنے والی ہو کہ اس عمل سے اس کی زندگی میں بھی خیر اور برکت ہوتی ہے اور اس کی روزی میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ایسی خاتون کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ ایسی خاتون کی اولاد پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنا حفظ اور امان برقرار رکھتا ہے، اور قیامت کے دن ایسی عورتیں اور مرد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جبکہ تیسری وہ خاتون جس نے کھانا بنایا اور اس کے پاس یتیم بچے آ گئے اور اس نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر ان یتیم بچوں کی دعوت کی اور انہیں کھانا کھلایا، تو ایسی خاتون کو اور اس کے بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیتا ہے، اور اس خاتون کے بچوں کو ہر مصیبت اور ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور ان کے ہر معاملے میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ ایسی خاتون اور اس کے بچے تا حیات اللہ کے حفظ اور امان میں رہتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ناظرین، اللہ کی ذات بابرکت ہی ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کے ہر معاملے میں اس کی حفاظت اور نگرانی کرتی ہے۔ ہر ایک مرد و عورت شادی کے بعد خانگی معاملات میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، اور جب ایسے شادی شدہ مرد و خواتین کے یہاں اولاد ہوتی ہے اور وہ خود ماں باپ بنتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کی پرورش کتنا بڑا اور اہم فریضہ ہے، اور اس کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب انسان خود والدین کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ بچہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہوں، ماں باپ ہر وقت اور ہر لمحے ان کے نگرانی نہیں رکھ سکتے۔ بچے کسی لمحے کیا کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بعض اوقات انسان کو ڈپریشن تک لے جاتا ہے۔ بچے کیسے دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے معمولات کیا ہیں، گھر سے باہر کن لوگوں میں اپنا قیمتی وقت گزارتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ وہ اور اس کی اولاد ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے رحم و کرم پر ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہر انسان کے تمام معاملات کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور انسانوں کے لیے کامیابی کے مواقع بنا رہا ہے، یا پھر انسانوں کو ان کی غفلت کے سبب ناکامی کے دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ لہٰذا جو ماں باپ بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف بٹھاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر جگہ پر اللہ کی ذات وحدہ لا شریک موجود ہے، اور وہ ہم سب کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے قیمتی وقت کون سی مصروفیت میں گزار رہے ہیں، اور یہ بات اپنے بچوں کے ذہن میں روز اول سے ہی بٹھا دیتے ہیں کہ ہم جو بھی اچھا یا برا کام کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ تو جب بچپن سے ہی بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ اور ہر لمحے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک اس پر اجر دیتا ہے، لیکن جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس برے کام کے سبب ہمیں سزا دیتا ہے۔ یقین کیجئے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اس تعلیم پر کرتے ہیں، وہ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے سبب رسوا نہیں ہوتے۔ ان کی اولاد ہمیشہ ان کے لیے خوشیوں، مسرت اور شادمانی کا سبب بنتی ہے۔ اولاد ایسے ماں باپ کا نام ہمیشہ روشن کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے حصول جنت کا بہت بڑا سبب بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن سے ہی اولاد کے دل میں اپنا ڈر بٹھانے کے بجائے اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کریں، تاکہ آپ کے بچے آپ کی غیر موجودگی میں بھی ہر طرح کے شیطانی وار سے محفوظ رہ سکیں۔ بھائیوں اور بہنوں، زندگی کے ہر معاملے میں قرآن سے بڑی شفا اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور دور حاضر میں ہر شخص طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف اسلام اور قرآن سے دوری ہے۔ آج کے دور میں جدید ترین وسائل اور جدید ترین سہولیات مہیا ہونے کے باوجود ہم مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ایسے مسائل سے دوچار ہیں کہ جن کا حل دنیاوی اعتبار سے نظر ہی نہیں آتا، اور انہی مسائل میں شادی شدہ افراد کے لیے اولاد کی تعلیم و تربیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔
ماں باپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود اولاد کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتی ہے اور ماں باپ کے لیے مستقل پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسری جانب جوان بیٹے بے روزگار ہیں تو جوان بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کا انتظار ہے۔ تو محترم ناظرین، قرآن پاک کی ایک ایسی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے کہ اگر کسی گھر میں ماں اس سورہ مبارکہ کو روزانہ صرف 3 بار پڑھ لے تو ان گھروں میں ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں اور ہر طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے گھروں میں خوشحالیاں آتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں ایسے گھروں پر برسنے لگتی ہیں۔ قرآن پاک کی یہ سورت ہر گھر میں ضرور پڑھی جانی چاہیے۔ آج کے تیز رفتاری کے دور میں کہیں والدین بچوں کی تربیت سے غافل ہیں تو کہیں اولاد اپنے ماں باپ کو وقت دینے سے قاصر ہے۔ ماں باپ کی پوری زندگی اپنے بچے کے بہترین مستقبل کے لیے پیسہ کمانے میں گزر جاتی ہے تو بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں جو انہیں اسکولوں کالجوں میں سکھایا جاتا ہے۔ اولاد جوان ہو جاتی ہے اور ماں باپ کو اپنی اولاد کے پاس بیٹھے مدتیں گزر جاتی ہیں۔ دولت کمانے کے چکر میں باپ رات کو دیر سے گھر آتا ہے اور صبح سویرے اپنے کام پر دوڑ جاتا ہے۔ مائیں بیچاری جس قدر ممکن ہو گھر بھر کی تھکا دینے والی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی جو کہ ہونی چاہیے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہی اولاد جب جوان ہو کر برسر روزگار ہوتی ہے تو اس وقت تک ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر یہی ماں باپ اولاد سے شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں وقت نہیں دیتی، ہمارا حال نہیں پوچھتی، جو دل میں آتا ہے وہ کرتی ہے۔ تو محترم ناظرین، جان لیجئے کہ دن بھر کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ جن گھروں میں 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے، اس روئے زمین پر وہ گھر دنیا کے خوش قسمت ترین گھرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اپنی تمام تر گھریلو اور کاروباری مصروفیات کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ ضرور ادا کریں اور بچوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیا کریں کہ وہ آپ کے عادی ہوں اور ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ بچوں کے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دیں تاکہ بچے جوان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بھی بن سکیں۔ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت اپنائیں اور روزانہ اپنے گھر میں کم سے کم 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ضرور کریں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اس سورت کی تلاوت کو معمول بنا لیں، کیونکہ جو عورت اپنے گھر میں یہ سورت 3 بار پڑھ لے تو اس کی اولاد کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ایسے گھر کی اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے۔ اس سورت کی برکت سے گھروں میں ہمیشہ خوشحالی آتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر اگر کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرتی ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ تو باوضو حالت میں کسی بھی وقت سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا آپ کے پاس وقت ہے اس حساب سے آپ پڑھ لیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ درست تلفظ کے لیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت بھی سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جتنی مرتبہ درود پاک پڑھا تھا اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔
ناظرین، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جن گھروں میں روزانہ سورۃ الفاتحہ کی 3 مرتبہ تلاوت کی جائے تو ان گھروں میں کسی بھی قسم کی کوئی شیطانی بیماری جنم نہیں لیتی۔ ایسے گھروں کے بچے اور خود ماں باپ ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی چل رہی ہے، کوئی فرد ایسا ہے جو غصے کا بہت تیز ہے اور بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور اس پانی کو گھر میں عام پینے کے پانی میں شامل کر کے گھر کے تمام افراد یہ پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ ہر طرح کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی بیماریاں گھر سے جاتی رہیں گی۔ گھر بھر کے تمام افراد پر اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسنے لگیں گی اور گھر کے تمام افراد خوشحال اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔